السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت ہی پیاری دینی ساتھیوں، پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گی۔ میری بہنوں دیکھو، اگر آپ اکیلی رہ جائیں تو رک جائیں گی؟ ہاں، اگر آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اگر آپ بیوہ ہیں، اگر آپ معذور ہیں، اگر آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، منگنی ٹوٹی یا نکاح ٹوٹا ہے، کچھ بھی نہیں ٹوٹا، دیکھیں کچھ بھی نہیں ٹوٹا لیکن دل ٹوٹا ہے، گھر میں ہوتے ہوئے بھی کوئی قدر نہیں آپ کی، تو اگر آپ اکیلی رہ جائیں تو کیا رک جائیں گی؟ طریق اٹھائیں اور پڑھیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ کا حکم ہوا، شوہر چھوڑ آتا ہے صحرا میں ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ، صرف اللہ کے سہارے اور حکم بھی اللہ کا۔ کسی سے شکوہ کیا اس عظیم ہستی نے؟ کیا شکوہ؟ ان کا تو ایمان تھا نا، اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے نہیں کیا ضائع، ایسا مقام دیا کسی کا وہ مقام نہیں۔ عورت اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے لیکن اللہ جانتا ہے اس میں کتنی ہمت، کتنا پوٹینشل ہے، کتنی صابر ہے۔ یہ اللہ نے مثال سیٹ کر دی ہے ہمارے لیے کہ اگر تم اللہ کی رضا میں راضی ہو، اللہ کے حکم پر صبر کرتی ہو، اس راستے کی تکلیفیں سہتی ہو تو تمہارا مقام بہت بلند ہوگا۔ اللہ تمہیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ عظیم ہستی صحراؤں میں اکیلی ہے، یعنی کوئی وسائل نہیں، کوئی انسان دلاسا دلانے والا نہیں۔ صحرا کبھی دیکھا ہے؟ کبھی صحرا دیکھا ہے؟ اس کی تنہائی ہی انسان کو مار دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قید تنہائی بڑی ظالم ہوا کرتی ہے، لیکن جن کا مقصد حیات بلند ہو، جن کا بھروسہ عرش والے پر ہو، وہ ایسی صحراؤں میں بھی سرویو کر جایا کرتے ہیں، جی جایا کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہی ہوں گی ہم تو عام عورت ہیں، ہم کیسے ہمت کریں، کچھ نہیں ہمارے پاس، یہ باتیں پیٹ نہیں بھرا کرتی۔ تو سنیں، اللہ مثالیں بناتا ہے آپ کے لیے اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ آپ کو سخت سے سخت حالات کی مثال دیتا ہے، جب کہ آپ پر ایسے حالات تو کبھی آتے ہی نہیں۔ وہ ہستیاں عظیم تھیں تو ان جیسے امتحان بھی کسی کے نہ تھے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی تو آخر انسان تھے؟ کیا تکلیف صرف آپ کو محسوس ہوتی ہے، ان کو نہیں ہوا کرتی تھی؟ کچھ باتیں سمجھ لیں، یہ سب جو قرآنی واقعات پڑھتے ہیں، ان میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کیا جائے، جبکہ حالات اور فطری قانون بھی آپ کے مخالف ہوں، تو اس بھروسے، اس توکل پر اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسے غیر فطری حالات جنہیں میں امیزنگ واقعات کہتی ہوں، ایسے حالات پیش کر دے گا۔ وہ عظیم ہستی جب اپنے بچے کو بھوکا دیکھ کر بیتاب ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ کیا چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتی ہے؟ وہ خالی دعائیں فریادیں کرتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو پہاڑوں کے درمیان چکر کاٹتی ہے، جنہیں ہر مسلمان کو، چاہے مرد ہے یا عورت، وہ عمرہ کرنے جائے تو اسے اسی عظیم عورت، اسی تنہا لیکن توکل سے بھری ہوئی عورت کے قدموں پر دوڑنا ہے۔ اللہ سکھاتا ہے، نہ حرکت میں برکت ہے، توکل کرو اور دوڑ لگاؤ، ہمت ہار کے نہ بیٹھ جاؤ۔ مرد یا عورت جو بھی اللہ پر توکل کرے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے وہی زمزم نکالا جو سراسر شفا ہے، جسے جس نیت سے پیا جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی زندگی ہے، اور زندگی کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ جہاں صحرا ہے، جینے کی کوئی امید نہیں، لیکن اللہ ایسے ہی بے جان مٹی کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ ایک اور اہم بات، اللہ اس عظیم عورت کے ذریعے صحرا کو مکہ بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، عورت سے گھر بنتا ہے، اللہ نے تو پورا شہر اس عورت کی وجہ سے آباد کر دیا۔ میں قربان جاؤں، اللہ ہمیں جنت میں
حضرت حاجرہ علیہ السلام کا دیدار کروائے، آمین۔ اب دیکھیں وہ اکیلی عورت آنے والے وقت کے پیغمبر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کرتی ہیں، اور وہی بیٹا ایک دن عظیم باپ اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے گہرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر یعنی کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قربانی کا صلہ، یہ ہوتا ہے چنے جانا، یہ ہوتی ہے برکت، یہ ہوتی ہے اللہ سے بے پناہ محبت کا ثمر، یہ ہوتا ہے اللہ سے راضی رہنے کا صلہ، یہ ہوتا ہے توکل کا نتیجہ، یہ ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کی حکمت۔ اب کیا بیٹھنا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر اور کرنا ہے انتظار کہ کب موت آ پکڑے؟ کیا کرنا ہے؟ انتظار کہ کوئی کہے میں تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا اور پلٹ کر کبھی آئے بھی نہ۔ آپ ایک عظیم عورت ہیں۔ میں نے مضبوط اعصاب کی عورتوں کو دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ وہ دبتی ہیں، گھٹتی ہیں، روتی ہیں اور پھر زمین پر نہیں چلتیں، آسمانوں پہ پرواز کیا کرتی ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو